نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے ایک عظیم نعمت زبان ہے۔ یہی زبان انسان کو بلندیوں کے اعلیٰ مقام تک بھی پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو ہلاکت کے گھڑے میں بھی گرا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ زبان کی حفاظت پر زور دیا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، غیبت نہ کرو پیٹھ پیچھے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا جس کو یہ نگران فرشتہ محفوظ نہ کر لیتا ہو۔ حضرت حسن بصری اور قتادہ نے بھی فرمایا یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ ہو یا ثواب ہو یا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ صرف 2 کلمات لکھے جاتے ہیں جن پر کوئی ثواب ہو یا کوئی عتاب ہو، لیکن ابن کثیر نے اس طرح فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا عموم ہے اور دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اور ایک روایت میں تو اس طرح فرمایا گیا کہ پہل تو ہر کلمہ لکھا جاتا ہے، خواہ گناہ و ثواب ہو یا نہ ہو، مگر ہفتے میں جمعرات کے روز اس پر فرشتے نظر ثانی کر کے صرف وہ رکھ لیتے ہیں جن میں ثواب یا عتاب ہو، یعنی خیر یا شر باقی ہو، باقی کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو خود معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضائے دائمی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا معمولی سمجھ کر زبان سے نکال دیتا ہے، اور اس کو گمان نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ و وبال کہاں تک پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کا ہر قول ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کتنی آسانی سے جھوٹ بول لیتے ہیں، ہم لوگ کتنی آسانی سے غیبت کر لیتے ہیں اور اس کو مذاق کا نام دے دیتے ہیں، چغلی کر لیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، الزام تراشی کر لیتے ہیں، تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ارشاد فرمایا، اور صرف قرآن میں نہیں احادیث میں بھی وارد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہی رہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا انسان اپنی زبان کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ زیادہ گناہ وہ زبان ہی سے ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، تہمت وغیرہ سب کے سب۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ زبان کی حفاظت آخر کیسے کریں؟ تو اس کے لیے 4 نقطے ہیں۔ سب سے پہلے بولنے سے پہلے سوچیں کہ یہ بات سچ ہے، کیا یہ بات بولنا ضروری ہے؟ نمبر 2، فضول اور بے فائدہ گفتگو سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ نمبر 3، اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھیں۔ نمبر 4، اگر کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی ہو جائے یا کسی کو سامنے گالی دے دے، تو اسی کے مطابق توبہ اور ازالہ کرے، یعنی اگر کسی بندے کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی مانگے، اور اگر پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔